آلا بالکمال سرمدن ابدن لا يزال حامدن حمدا محمودا معصوما اسما بحسم عن نسبة الخيال واحدا احدا بلا جد وعدد ومدد وصدد ونصب وحسد ومزم ونظم لا يزال نشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة وبحسبة وبنسبة وبحسبة الكمال وحده انفرادا بالأبد أزلا وأبدا وسرمدا دواما دياما قياما إماما بالإذعان بوحدة كاملة بحجة ساطعة بمراحل البيان أحدا وصمدا منزه مؤلا مكمى منزه مبرى مفلى عن الزوال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مريك له ولا مثيل له ولا نزو له ولا فكر له ولا فقر له ولا أقر له ولا إقر له ولا وقر له ولا جسر له ولا وزر له ولا نزر له ولا فدر له ولا فتك له على الأمد ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحدة السبحان ووحدة الرحمن ووحدة الإعلان ووحدة الإتقان ووحدة الإذعان
وحدت الایمان و وحدت الاعلان و وحدت البیان و وحدت القرآن بعزت الرحمن بتطورات القدرة الحسبة العزوة الأروة الأمدة الجمدة النسبة عن البيان ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا ودد بلا عدد بلا نسب بلا ولد بلا بلد بلا جسد بلا عدد من كل عدد من كل نسب من كل ولد من كل عيب من كل ريب من كل حيث من كل بيس من كل تحس ونحس من كل شذر مزر من كل نذر أثر من كل عذر فكر من كل عيب طيب من كل بطال وتبال من كل زمان ومكان من كل ولد وجسد وجلد وجسد ومدد وعدد ونسب بالعدد ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مصاور له ولا مجاور له ولا مقابر له ولا مناظر له ولا محمل له ولا مكمل له ولا منظم له ولا مجرم له ولا جرم جريم أجرام أجرام مجروم أجروم لا ولا همك لا ولا نزب لا ولا نزب لا ولا وزر لا ولا معاني لا ولا مساوي لا ولا مناظر لا ولا مقابل لا ولا مزامر لا ولا معاري لا ولا جد لا ولا جد لا ولا جهد لا ولا شقة بشقة لا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك به في ذاته أو يتودد إليه أو يتحبب إليه أو يتنور إليه بوسيلة بهزيمة بحوالة وبقيلة وبقولة وجمالة وجلال أو يستعبد أو يستمد أو يتنور بإبخال وبتجمل الجمال وبتنور الكمال أو يتعصب إلى غيره من آيات وعادات عبادات نيازات سخاوات تلاوات إطاعات وهدة وجدة وجهدة مشقة ومنقبة ومعدلة ومملكة ومغبرة ومقدرة ومجرمة ومنظمة أو يتنور إلى قبر أو حجر أو شجر سواء كان نبيا أو وليا أو تقيا أو جليا خفيا ونفيا ورزيا هبيا تكيا جليا جليا ووليا رفيا وبقيا وفجيا وسريا وعقيا ومزيا أو حبيبا وطبيبا وجليبا وحبيبا ورزيبا ورقيبا وحسيبا ووسيبا وقصيبا ونجيبا وعجيب الحاشيتين من الدارين والقالين أو يتنور إلى غيره بفكر الخيال وبنظر العقيدة من المنان أو نشهد أو يشهد بتطورات مخلوق أو بتنورات غيره تعالى أو يتعدد أو يتوحد أو يتعشق أو يتحبب إلى غير من ملك وفلك ونظم وإذن ذا نسب ذا كسب ذا حب ذا حب ذا تب ذا علم ذا حلم ذا حكم ذا حكم ذا أمر ذا إمر ذا مان ذا أذن ذا إذن ذا سمع ذا بصر أو يتوكل إلى غيره
من اللہ فعلیہ الخسران والوبال على المرام خلاصة وقيادة وعبادة وإدادة ونجاسة نشهد أن سيدنا ومخدومنا وإمامنا إمام أئمتنا إمام عباداتنا إطاعتنا رياضاتنا سخاواتنا تلاواتنا معصوما ومنظوما ومركوزا ومقسوما ومنظوما ومربودا وأنجوما ووصولا ووصولا وقبولا ورسولا إلى البيان احمد الانبیاء محمدا محمودا في الخلق عند الله منظوما مبلغا 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 دائما الى الله داعيا وراكيا وعابدا وعبدا وانذرا وانذرا ورفيقا وارفقا حبيبا واحب الخلق يمد الخلق واجمل الخلق واقدر الخلق وابدر الخلق انصر الخلق واجمل الخلق واحسن الخلق وامتن الخلق واكمل الخلق اعبد الخلق وامر الخلق وامر الخلق واحسن الخلق احسن الخلق واسخى الخلق هو قدوة الخلق وجمدة وندوة وأسوة وأروة عمدة غسوة غروة الوثقى إلى نهاية الهدبة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا ثم صعد وذهب ونزل ووصل إلى عصبة البراء كشف الدجى بليلة المعراج سيدا ومسيدا ومسيودا ومسودا وأنزودا ونزولا وإن موزجا بمملكة ربنا بسيد رب العالمين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على حبينا محمد رضينا محمد أجملنا محمد أكملنا محمد أنورنا محمد أظهرنا محمد صل على محمد حبيبنا محمد أحبنا محمد رفيقنا محمد وأرفقنا محمد جديرنا محمد وأجدرنا محمد رفيعنا محمد وأرفعنا محمد صل على كهيلنا محمد وأكهلنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. محترم سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، محبوب دوستو، محض مخلص مسلم موحد ساتھیوں، السلام علیکم. اللہ
اللہ رب العزت کا بے شمار بار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات تقدس و تعالی نے اپنی ہی عنایت اور توفیق کے پیش نظر مجھے اور آپ کو کچھ عرصہ کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ بہت بڑے تکلف، تجہد اور بیزاری کے ساتھ درخواست ہے ذات ذوالجلال کے دربار لا یزال میں کہ وہ ذات لا ریب بے عیب اپنے ہی فضل و کرم کے ساتھ، اپنی ہی عنایت، انوست، عطوفت، اپنی ہی بے نیازی کے ترشحات تموج عنایت یزدانی سبحانی ربانی کے پیش نظر صحیح صحیح، فصیح فصیح، وجیح وجیح، رفیع رفیع کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی، پھر مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ساتھیوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پنجابی میں اپنی بولی میں کچھ کہوں، مگر بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا اردو ہی ہو جانا چاہیے، کسی کی دل شکنی کرنا ویسے ہی صحیح نہیں، ٹھیک نہیں، اس لیے کچھ اردو اور کچھ گردو ملا جلا پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ پنجابی بھی آئے گی، وہ کھچڑی بہرحال کھچڑی بن جائے گی۔ زیادہ دیر آپ کی مغز خوری کرنے کی نہ میرے اندر سخت ہے، نہ اتنا وقت ہے، نہ علم کی اتنی وسعت ہے، نہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ رقت و رقت ہے، نہ شوق ایمان کی وہ غلظت و شدت ہے، نہ زندگی کی فرصت کی وہ مدت ہے، قیامت آنے کی کوئی بڑی لمبی چوڑی نہ باقی عدت ہے۔ بہرحال جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ چیز ہے کہ خوشی وہ ہونی چاہیے جس خوشی کے آنے کے بعد کوئی غمی نہ آ سکے، عزت وہ ہونی چاہیے جس کے بعد ذلت نہ آ سکے۔ اس دنیا جہان کے اندر بڑی بڑی عجیب قسم کی خوشیاں اور عیدیں انسانوں کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ایک خوشی تو آج کی رات کے اندر بھی یہ نصیب ہو رہی ہے کہ ہر چیز مقدس، ہر لمحہ اور لحظہ مقدس، ہر حرکت مقدس، ہر حسبت مقدس، ہر صنعت و حرفت مقدس، ہر لب کشائی مقدس، زمان کا، جہان کا، مکان کا ایک ایک ذرہ، حبہ، ٹکڑا، دانہ تک مقدس۔ پھر یہ رات بھی مقدس، اس رات کے اندر قرآن مقدس کے ختم کی بارات بھی مقدس، مہینے کی یہ بھرمار بھی مقدس۔ بہرحال ایک مقام تو آج کی رات خوشی کا حاصل ہو رہا ہے۔ ایک وہ خوشی تھی جس کی نسبت کوئی خوشی اس کائنات کے اندر پھر کسی قوم کو، کسی جماعت کو نصیب نہیں ہو سکی، جس رات کے اندر نزول قرآن ہوا، جس رات کے اندر محمد جوان ہوا،
جس رات کے اندر ملاپ رحمان ہوا، جس رات کے اندر طلاقی بین الرحمان و ضبط محمد عبد الرحمان ہوا۔ بہرحال کئی راتیں اور کئی دن، شب و روز، لیل و نہار، رات دن ایسے بیتتے چلے آئے، گزرتے چلے آئے، اب بھی گزر رہے ہیں، گزرتے رہیں گے، گزرتے چلے جائیں گے۔ ہزار ہاں، لکھوں کھا، کروڑ ہاں خوشیاں آتی بھی رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں، اور پھر گزرتی بھی رہی ہے، آتی بھی رہیں گی۔ مگر دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جو خوشی بھی آتی ہے اس کے بعد غمی ضرور آتی ہے۔ خوشی ایسی ہونی چاہیے جس کے بعد غمی کا نام و نشان نہ ہو۔ یہاں دنیا میں عزت اور وقار بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ دولت کا وقار ہے، علم کا وقار ہے، امامت کا، خطابت کا، انعامت کا، نیامت کا، سخاوت کا، تلاوت کا، شجاعت کا، حدت کا، محنت کا، مشقت کا، جلوت کا، خلوت کا، حلوت کا، بلوت کا، ہر قسم کے انداز آپ ٹٹولے تو نہایت اعلیٰ درجے کے کمالات بھی حاصل ہو رہے ہیں، خوشیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں، عزت کے تم تراک بھی آ رہے ہیں، عزت کے جمجمے اور دمدمے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے بلبلے اور غلغلے بھی دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ مگر بھائیو، یہاں دنیا میں جس قسم کی عزت بھی آتی ہے اس کے بعد ذلت ضرور آتی ہے۔ اللہ پاک کے دربار مقدس میں درخواست یہ ہے کہ عزت وہ نصیب ہو جس کے بعد ذلت کا نام و نشان نہ رہے، خوشی وہ نصیب ہو جس کے بعد غمی نہ آئے، عید وہ نصیب ہو جس کے بعد وعید نہ آئے۔ دنیا کے اندر جو لذت آتی ہے اس لذت کے بعد بے لذتی، بے چسی، بے رونقی، سب کچھ دنیا کے اندر جو خوشی بھی حاصل ہوتی اس کے بعد غمی ضرور۔ دنیا کا تو قانون یہی ہے کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ کوئی انسان ہونے کی حیثیت سے اگر تمہیں یہ کہے کہ مجھے آج تک کبھی غم نہیں لاحق ہوا تو اسے بے دھڑک ہو کے جواب دے دے کہ تو پھر بندے کا بچہ نہیں ہے، آدم کی نسل سے نہیں ہے، کسی اور نسل سے۔ جڑا بندے دا پتر ہے انہوں غم ضرور آتا ہے، ہوے انسان تے غم کو دور ہوے کدے ہو نہیں سکتا۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باش، ہر کمالے راہ سوال، ہر سوالے راہ کمال۔ بہرحال قرآن مقدس کا یہ سبق آج کا جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا بہت بڑا عمدہ ترین ذریعہ نجات سمجھتے ہیں ہم، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائیں۔ وہ ایسی خوشی کی نشاندہی کرنا مقصود ہے جس خوشی کے بعد غمی نہ آئے، اور خوشی بھی ایسی ہو۔ یہاں خوشی کی اطلاع اور خبر دینے والے کبھی پیر ہوتے ہیں، کبھی مرشد ہوتے ہیں، کبھی استاد ہوتے ہیں، کبھی پڑوسی ہوتے ہیں، کبھی دوست ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی ماں باپ ہوتے ہیں، کبھی استاد محلے مرشد ہوتے ہیں، کبھی اللہ کا پیغمبر ہوا، اللہ کا ولی ہوا، کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ۔ خوشی ایسی جس خوشی کی اطلاع اور جس کا مجدہ خود رب العالمین سنائے اور فرمائے کہ اے بندے آج تجھے ایسی خوشی حاصل ہوئی ہے جس کے بعد تجھے کسی قسم کا کوئی غم، کوئی رنج، کوئی الم، کوئی تم، کوئی ہم، کوئی سم تیرے لپیٹ میں نہیں۔ وہ خوشی جس خوشی کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ دن جس دن کی آمد ہے، کون سا دن آئے گا؟ لا یخزی اللہ النبی، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو کسی قسم کی شرم ساری نہیں دیں گے۔ اللہ کا پیغمبر
کسی قسم کا غم ان پہ نہیں آئے گا، کوئی ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، کوئی شرمساری نہیں آئے گی۔ ہر قسم کی ندامت، ہر قسم کی شرمساری سے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو محفوظ فرما لیں گے۔ قیامت کا دن یوں تو بڑی ہولناکی کا دن ہوگا، بڑے دڑکے کا دن ہوگا، بڑے دھچکے کا دن ہوگا، بڑے بدکے اور دبکے کا دن ہوگا، بڑے جھپیڑے اور دھڑلے کا دن ہوگا، بڑی شوکت و طاقت اور ٹل کا دن ہوگا، بہت بڑے کھٹکے کا دن ہوگا، بہت بڑی بربادی کا دن ہوگا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے لیے وہ 50,000 سال کے دن کی ایک ایک گھڑی نری کی نری خوشیوں کے سامان لاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں گھڑی وہ ہونی چاہیے جس گھڑی کے اندر خوشی نصیب ہو، اس کے بعد جو بھی ساتھ آئے، جو بھی گھڑی آئے، وہ خوشیوں کے بادل ساتھ لے کے آئے، غمی کا نام و نشان نہ ہو۔ لا یخزی اللہ النبی، وہ دن ضرور آ کے رہے گا جس دن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے نزدیک ندامت نہیں بھٹکے گی، شرمساری نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی دکھ نہیں آئے گا، کسی قسم کی ندامت، کسی قسم کا کوئی غم، کسی قسم کا کوئی فتور، کسی قسم کا کوئی غرور، کسی قسم کی شرمساری بالکل اللہ کے پاک پیغمبر کے نزدیک نہیں آئے گی۔ جب شرمساری دیکھو بن سے اکھیڑ دی جائے گی تو سوائے خوشی کے اور کچھ بھی پاس نہ ہوگا محمد رسول اللہ۔ دنیا کے اندر خوشیاں بھی آتی رہی ہیں رسول مکرم کو، مگر خوشی کے بعد غمی بھی ضرور آتی رہی۔ کوئی خوشی ایسی نہیں دیکھی اللہ کے پاک پیغمبر نے جس کے بعد کوئی غم نہ آیا۔ قیامت والا دن ہی ایسا دن ہے جس دن کے اندر محمد الرسول اللہ کے لیے نرا خوشی ہی خوشی کا پیغام ہوگا۔ غمی اور ندامت، شرمساری اور ذلت و خواری سے بالکل بال بال دور رکھ لیا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ تو کوئی کمال نہیں، اللہ جو ہوا، اللہ کا پاک پیغمبر جو ہوا، خدا بند قدوس نے اپنے پیغمبر کریم کو تو شرمساری سے بچانا ہی ہے۔ بات تو بات چل رہی ہے امت محمد الرسول اللہ کی کہ ان کو کون سا وقت خوشی کا حاصل ہو جس خوشی کے بعد بالکل غمی کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ اللہ اللہ، دنیا کے اندر دیکھیں آپ، کوئی اپنی پارٹی پہ خوش ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب قیامت میں جائیں گے نا اللہ کے دربار میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، ہماری پارٹی اتنی دھڑے والی ہے، اتنے دھڑلے والی، خدا بند قدوس فرمائے کہ چلو تمہارا حساب کتاب کوئی نہیں، چلو سیدھے کہاں بھائی جہنم چلو بہشت میں، ہماری پارٹی بڑی مضبوط ہے۔ کسی آدمی کو اپنے پیر پہ ناز ہے اور خوشی ہے کہ ہم ایسے غریبوں کو جو پیر صاحب حاصل ہوئے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ پیروں کا دشمن ہے، ہمارے پیر بھی ہیں۔ دیکھو سیمپل نمونے کے طور پر میں نے پاس ساتھ ہی رکھا ہوا ہے پیر صاحب کو۔ اللہ اللہ، ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا پیر صاحب، وہ اتنے بڑے پہنچتے ہوئے نہ تھے، پہنچتے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم سے دن قیامت کے حساب و کتاب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں چونکہ ہوں نا فلاں وہ لولیا والے دربار پہ رہنے والے حضرت صاحب کا مرید، ہمارے خواجان جو تھے نا وہ خواجگان چشت، کوئی سور وردی ہے تو ناز پہ ہے، چشتی ہے تو ناز پہ ہے۔ کائنات کے اندر جو شخص بھی ہے وہ کسی نہ کسی سہارے سے زندگی گزار رہا۔ اللہ اللہ،
اور تمام کے بعد آخری سہارا ہر چھوٹے بڑے کو یہ کہ خدا کی رحمت جو ہے نا وہ ہمیں خواہ بخش دے. ایک آدمی سے آپ کہیں نا کہ میاں نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، فلاں کرو فلاں، وہ کہتے ہیں میاں ہم تو گناہگار آئے، پلیت آئے، چوٹی تو لا کے سر توڑی، اتوں لا کے پیر کی چیچی چھگلی توڑی، بس ایسا کہ کیا لا تک نہ تو رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے ہم نا امید. تم جو ملا بلوانے ہو نا خواہ مخواہ تم جپیڑے چڑھایا کرتے ہو، بات تو جا کے ختم ہوتی ہے خدا کی رحمت پہ. اللہ پاک نے اپنی رحمت کا قانون بھی بتلا دیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت کوئی اندھا کھاتا نہیں ہے کہ جو بھی اچکا اور بے حیا دوڑتا ہوا چلا ہے چاہے مجھے خدا کی رحمت اپنے سارے سے بچا لے گی. میری رحمت کا بھی کوئی قانون ہے، کوئی حد بندی ہے. اتنا اندھا کھاتا میں نے نہیں رکھا ہوا کہ دنیا کے اندر تم نے بنا لیا ہے. ایک مثال سن لو قرآن مقدس سے خدا بندے قدوس کی رحمت کی. اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک تمہارے وجود کے اندر میری مرضی کے مطابق حرکت پیدا نہیں ہوگی کبھی تمہاری زندگی کے مرحلے میں برکت نازل نہیں ہوگی. میری رحمت تب آتی ہے جب تمہارے دل کے اندر تمہارے وجود کے اندر وہ حرکت پیدا ہو جس حرکت کو میں بھی سواد کروں، میرا محمد رسول اللہ بھی سواد کروں. اللہ ایک مثال سنی. یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ، 30-35 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو گم ہوئے. اب بنیامین کی باری آتی ہے، وہ کہتے ہیں جاؤ بنیامین کو واپس لاؤ اور وہاں کا بادشاہ جو ہے شاہ مصر اس سے میری کوئی درخواست پیش کر دینا کہ ہمارا باپ اتنا دور ہے، فلاں ہے فلاں ہے. جب جانے لگتے ہیں جاتے ہیں، جب دور چلے جاتے ہیں پیچھے سے بلا کے کہتے ہیں، آواز مارتے ہیں، یا بنی، اے میرے بچے، او میرے پیارے بیٹے، جی ابا جی، جاؤ جاؤ جدھر جا رہے ہو، جا تو رہے ہو بنیامین کو واپس لانے کے لیے، غلہ لانے کے لیے، بنیامین کو واپس لانے کے لیے، مگر ایک کام ضروری ہے، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ جا تو کر رہے ہو مگر بنیامین کو واپس لانے کی بات میں تجویز کرنا، پہلے میرے گم شدہ لال کی تلاش میں لگ جانا. یوسف کی تلاش کرنا، ہو سکتا ہے کہیں تمہیں مل جائے. واپس مڑ کے کہتے ہیں ابا جی اب یوسف کا کہاں وہ چہرہ، کہاں یوسف کی زندگی، کہاں یوسف کے وہ رخسار، اتنا عرصہ بیت چکا ہے، خدا جانے ہوا کے اندر اس کے ذرے ذرے ہو گئے. ابھی تک آپ کے دل میں تڑپ ہے تو یوسف علیہ السلام کی ہے، اب یوسف کا ملنا بھی محال ہے. ہم تو یہ اس فیصلے کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا تو یہ یوسف کرتے کرتے آپ کو کوئی مرد لاحق ہو جائے گی، او تکون من الحالکین، یا تو اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹھو گے، مر جاؤ گے، موت آ جائے گی. ہم جو بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اب یوسف کے ملنے کا کوئی امکان نہیں. یوسف کی بات چھوڑیے، جس کے ملنے کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا ہے ہم تو اسی کو واپس لانے کی کوشش کریں گے. مگر حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا کام ہے فتحسسوا، تلاش کرنا تمہارا کام ہے، تلاش تو تم کرو، باقی رہ گئی بات امید مجھے کس پہ تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ
إلا القوم الكافرون. تلاش تم کرو، تم حرکت کر لو، تمہارا کام ہے برکت ڈالنا، میرے اللہ کا کام ہے لا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو گئے ہو، مگر حرکت کرنا شرط ہے. پہلے تلاش کے لیے حرکت کرنا شرط ہے. جب حرکت وجود کے اندر آئے گی اور حرکت بھی آئے گی پیغمبر کی رضا کے مطابق. یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے نا، حرکت بھی ہو اپنے باپ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی مرضی کے مطابق. اور جب پیغمبر کی مرضی بن جائے، اللہ کی طرف سے انکار کا کوئی لفظ نہ آئے، تو پھر اللہ کی مرضی بھی ہو گئی. اللہ اور پیغمبر کی مرضی کے مطابق حرکت کرنے والا بندہ تو یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور جو خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق حرکت ہی نہیں اپنے دل کے اندر پیدا کرتا، وہ یہ منہ نہیں رکھتا کہ کہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. خدا کی رحمت کا امیدوار وہ ہوگا جو اپنے وجود کے اندر ایسی حرکت پیدا کرے جس حرکت پہ خدا بھی راضی ہو اور خدا کا پیغمبر محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو. بہرحال کوئی تو خدا کی رحمت پہ اتنا نچھاور ہو رہا ہے، زانی، عیاشی، لچے، بدماش، لٹیرے، ہنڈے، بے شعورے، ٹھٹورے، عقل کے کورے، بالکل گندے سرے کے خدا کی بندگی کو بھی چیر پھاڑ کے کھانے والے، وہ بھی کہتے ہیں خدا کی رحمت کے سہارے پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ پاک نے یہ سارے سہارے توڑ دیے ہیں. خدا رب العزت فرماتے ہیں نہ تو دل قیامت کے نبی کی صرف خالی محبت کے دعوے کرنے والا، نہ کسی پیر کے سہارے پہ آنے والا، نہ کسی دل اور پارٹی کے سہارے پہ آنے والا، نہ کسی تعویذ اور جنتر منتر کے سہارے پہ آنے والا، نہ کسی جماعت کے سہارے پہ آنے والا. ایک سہارا ہوگا دل قیامت کے، جو سہارا آدمی کے دل کے اندر ہوگا ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ خوشی کے بعد کبھی غمی کا نام و نشان نہیں ہوگا. وہ کون سی ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. وہ لوگ جن کا اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ نسبت اور رشتہ جڑ جائے گا. رشتہ بھی کس چیز کا؟ آمنوا. دنیا کے اندر تو اللہ پاک فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین آمنوا. وہاں بولو ہے نہیں نا؟ قرآن میں یہاں آمنوا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه. یہاں آمنوا کیوں؟ یہاں رشتہ بتلانا مقصود نہیں، یہاں وہ احوال طبی اور قواعد طبیعہ بتلانے مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ کے کٹھے جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر نسبت کیسی ہے، شدت کیسی ہے، کرامت کیسی ہے، متانت کیسی ہے، حذافت کیسی ہے، سطانت کیسی ہے، اور علاوت کیسی ہے، امامت کیسی ہے، نیامت کیسی ہے، سخاوت کیسی ہے، عبادت کیسی ہے، ریاضت کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، اعلان کیسا ہے، عنوان کیسا ہے، آثار کیسے، اتوار کیسے، اقوار کیسے، انوار کیسے، اعلان کیسا، عنوان کیسا، حدت کیسی، جدت کیسی، حسابت کیسی، صباحت کیسی، ملاحت کیسی، یہاں وہ بتلانا مقصود ہے. اور دل قیامت کے کیونکہ محمد کے ساتھ رشتے کے بغیر خوشی حاصل ہو نہیں سکتی، اور رشتہ ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، بیٹے کا بھی ہوتا ہے، بیٹی کا بھی ہوتا ہے، بہن بھائی کا بھی ہوتا ہے. وہاں کوئی رشتہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا. رشتہ ہوگا تو رشتہ ایمان کا. جس قوم کا محمد کے ساتھ ایمان کے اندر رشتہ پیدا ہو گیا اس کو ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ اس کے بعد غمی کا نام و نشان نہیں. باپ بیٹے کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، بہن بھائی کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، اور پیر و مرشد کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا.
پیغمبر اور امتی صرف خالی خولی دعوے کے ساتھ بھی رشتہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں رشتہ بتلانا مقصود ہے، اس لیے اللہ پاک صرف ماہو نہیں فرماتے آمنو ماہو، اور دوسرا لقمہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی کام کے اندر کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر میرے محمد کے کسی کام کے اندر کسی کا حصہ ہو سکتا ہے تو وہ ایمان والا کام ہے، اور تو کوئی مقام ایسا نہیں کہ میرے محمد کے ساتھ کوئی برابری کر سکے۔ محمد رسول اللہ کی امامت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی انابت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی رسالت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کا عنوان ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی حدت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کا عزت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی عظمت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی قیادت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی آل ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کے ازواج ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی اصحاب ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی کتاب ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کا اعلان ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی خطابت ہے تو بے مثال، نیابت ہے تو بے مثال، عظمت ہے تو بے مثال، حدت ہے تو بے مثال، شرافت ہے تو بے مثال، ذرافت ہے تو بے مثال، کمالت ہے تو بے مثال، اور کسی کام کے اندر بھی کسی کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر میرے پاس پیغمبر کے کسی مرحلے پہ کسی امتی کا حصہ ہو سکتا ہے تو وہ ایمان والی شرافت ہے، جس کا کرنٹ میرے محمد کے ساتھ ایمان کے اندر پیدا ہو گیا اس کو بھی دن قیامت کے وہ خوشی نصیب ہوگی جس کے بعد غنی کا نام و نشان ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور دل قیامت کے یہ خوب بات واضح ہوگی، کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول، آئی نا وہی میت ہے نا آمنوا معہ والی، آمنوا سبیل کے قائم مقام آیا اور معہ کے قائم مقام میت ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن یہ بات کھل کے میدان میں سامنے آئے گی۔ ہر ظالم عیاش، ہر لٹیرا، ہر اچکا یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جائے گا، ماننے کے بعد اعلان کرنے پہ بھی مجبور ہو جائے گا، اعلان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کے کھانے پہ بھی مجبور ہو جائے گا، جس کا نمونہ دنیا پہ بھی موجود ہے۔ اپنے آپ کو کاٹتا بھی جائے گا اور کہتا بھی جائے گا یا لیتنی، ہائے میری بدقسمتی، میں کبھی پیدا بھی نہ ہوا ہوتا، اے میری بدقسمتی، اتخذت مع الرسول سبیلا، مجھے تو اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت ضرور جوڑنا ضروری تھی۔ وہ نسبت کس طریق میں تھی؟ دو چیزیں، ایک تو مع، دوسرا سبیلا۔ ایمان کا راستہ بھی ہوتا اور ایمان کا راستہ بھی وہ ہوتا جو محمد رسول اللہ اللہ میت بھی ہو اور سبیلت بھی ہو۔ اللہ اللہ، ساری کی ساری خوشیاں اس ایک دن کے اندر سمٹ کے آئیں گی، جس دن اللہ اللہ جو لوگ بیچارے ان بھول بھلیوں کے اندر ہیں کہ جی ہماری جماعت، ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا ایک دفعہ کہہ دینا اوپر ہاتھ اٹھا کے خدا رب قدوس ان کی بات نہیں مورتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں یہ دنیا کی بات ہے، جب قیامت ہوگی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک، پیغمبر سے لے کر امتی تک، امتی سے لے کر پیغمبر تک، حتیٰ کہ جو بھی دن قیامت کے آئے گا میرے دربار میں، پتہ ہے تمہیں کس حال میں آئے گا؟ اللہ کل من فی السماوات والارض آتی الرحمن عبدا، کل من فی السماوات والارض، کل جو بھی آسمان کے اندر یا زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان، کل من فی السماوات والارض، جو بھی ہے، کوئی فرشتہ ہے،
کوئی نوری ناری حجری شجری ہے، کوئی پیغمبر پیر فقیر ہے، کوئی مقرب، کوئی محبوب، کوئی قریبی دوست، کوئی اچکا، کوئی دانا، کوئی نادان، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی بیگانا، کوئی لگانا، جو بھی کائنات کے اندر آسمان و زمین کے درمیان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی آئے گا کلو، کہو نا کیا اللہ اللہ، اس کل نے کل نہیں کر کے رکھ دی، کلو جو بھی من سے سماوات والارض، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان میں جو بھی رہتے ہیں، اور کون رہتے ہیں؟ من، کون؟ من، یہ چھوٹے موٹے نہیں، من زبر اقول، فرشتے، پیغمبر، اولیاء، مقرب دوست، محبوب خدا کے، پیر فقیر جن کو تم لوگ مرغوب کہا کرتے ہو، پوچھتے ہو، اللہ کے رکھتے ہیں، جن کی نیکوں میں نیک ہوتی ہے، جو چھت پھاڑ کے بھی دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل من فی السماوات والارض الا آتِ الرحمن عبدا، جو بھی آئے گا ہاتھ جوڑ کے آئے گا اللہ کے دربار میں، انہیں اپنے آپ کو کانپتا ہوا پائے گا، پھسلا ہوا آئے گا، بالکل بندھا ہوا آئے گا، اللہ کی بے نیازی کے جلال کے کارو غضب کے تمغے کے اندر اپنے آپ کو جکڑا ہوا لائے گا۔ عبدا، عبد کہتے ہیں العبد من لا یملک شیئا، بندہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کے ایک بال پہ بھی قبضہ کوئی نہ رکھنا چاہتا ہو، نہ رکھ سکتا ہو، جب تک بال سیاہ رہ جائے اس کو سفید کرنے کی طاقت نہ ہو، جب سفید آ جائے اس کو سیاہ کرنے کی طاقت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بندہ عربی زبان میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کالی کروں، گوری کروں، سیدھی کروں، الٹی کروں، سمجھ آنے والی کروں، نہ سمجھ آنے والی کروں، کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا وہ اس حال میں آئے گا، سردار بن کے نہیں آئے گا، اور اکڑ جکڑ کے نہیں آئے گا، تورے بھونس لگا کے نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا عبدا 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 عبدا، ہر کوئی کہے گا رب سلم، اللہ مجھے بچا، دوسروں کے لیے تیری مرضی ہے۔ اور یہ نازا اور خرامہ ہے اپنے پیر صاحب کے پھوکے پھوکے پہ اللہ، یہاں تو اللہ کے پاک پیغمبر کے متعلق بھی اللہ پاک نے تصریح کے ساتھ فرما دیا ایک رشتہ ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے گا، وہ رشتہ ہے ایمان کا، اور اس کے بغیر اور کوئی رشتہ پیغمبر کے ساتھ گانٹھا ہوا کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اسی مرحلے پہ آ کے خدا بند قدوس کی رحمت بھی ہوگی، اللہ کی برکت بھی ہوگی، اللہ کے انوار بھی آئیں گے، اللہ کے اعلان بھی آئیں گے، اللہ کے عنوان بھی آئیں گے، اللہ کے جلال بھی برسیں گے، اللہ کے جمال بھی برسیں گے، اللہ کے کمالات کے تصورات بھی ہوگی، خدا کی بخشش مغفرت کی موسلادھار جہبذابی بارش بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا تو ایمان کی دولت۔ اگر محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان کی نسبت اور کرنٹ نہیں ہے تو کچھ بھی پلے نہیں۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دن قیامت کی خوشیوں کو اپنے دل اور گود میں لینے اور سنبھالنے کے لیے یہ اہم بات ہے کہ اپنے دل کے اندر بندہ ایمان کی قوت پیدا کرے۔ اللہ اور بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کل، پہلا بھی کل تھا نا، ان کلو، اب دوسرا کل سنو، کل اس لیے کہا ہے نا کہ کہیں سے کوئی سر نہ چھڑا جائے، کل کلو کلو ان کل من فی السماوات والارض، کل کے کل جو آسمان و زمین کے درمیان۔ اب دوسرا کل آتا ہے اور کیا کہتے ہیں کل آتی ہے یوم القیامت فردا، کلہم جو بھی آئے گا میرے دربار میں وہ جماعت کی شکل میں نہیں آئے گا، کیسے آئے گا؟ فردا، اکیلا اکیلا، اکیلے اکیلے ہو کے۔ دنیا والے پیر کہیں ہوگے، غوث بہاوالہ کہیں ہوگا، اور یہ کہیں دھکے لے رہا ہوگا۔ اب تو کہتا ہے بہاوالہ کا بیڑا، اب تو تھک تھکا تو کام ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ وہاں اللہ فرماتے آتی یوم القیامت فردا، فردا، فرد، فرد،
نسبتی فرد اکیلا، خبردار مت کے ایک دوسرے کے ساتھ چلے نہیں، اکیلے اکیلے کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ پہلے دن اکیلے اکیلے پیدا ہوئے تھے، اکیلے اکیلے مکانوں والے، اکیلے اکیلے نسبت والے، اللہ پاک فرماتے ہیں ساری نسبتیں توڑ دی جائیں گی، ہاں ایک نسبت رہے گی تو ایمان کی، اس کا مزہ یہ ہوگا کہ جھنڈا محمد کریم کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کی چھاؤں کے نیچے وہی لوگ جائیں گے جن کی نسبت محمد کے ساتھ ایمان اس نیت کی ہوگی، اور کچھ بھی حاصل نہیں۔ تیسرا قول بھی دیکھ لو، تیسرا قول اتوہ داخرین، کل اتوہ داخرین، جو بھی آئے گا چھوٹا ہو یا بڑا، اپنا ہو یا بیگانہ، جو بھی آئے گا اللہ پاک کے دربار میں، کل اللہ کل اتوہ داخرین، جو بھی آئے گا بے بس ہو کے آئے گا، لاچار ہو کے آئے گا، کوئی اس حال میں نہیں آئے گا کہ وہ کہے میرے بس کی فلاں بات ہے، داخرین، پیغمبر آئیں گے تو بے بس ہو کے، ولی آئیں گے تو بے بس ہو کے، غوث کتب ابدال آئیں گے تو بے بس ہو کر، کوئی اپنا سینہ تر کے نہیں آئے گا، کوئی سیدھا چل کے نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا داخرین، اتنے نیچے اور جھکے ہو کے چلیں گے کہ ان کو ان کے سروں پہ ہاتھ ڈالنے والا اتنا بھی نہیں سوچے گا کہ اپنے سر کو اٹھا کے میرے ہاتھ سے ٹکرا جائیں گے۔ ہر پیغمبر ہے تو نیچے ہو کے چل رہا ہے، ولی ہے تو بالکل نیچی نگاہ رکھ کے چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں داخرین، داخل کا معنی عربی زبان میں تو ذلت ہوتا ہے، پستی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، معنی محاورے والا کہہ رہا ہوں، جو بھی آئے گا اللہ پاک کے دربار میں داخرین، بے بس ہو کے آئے گا، کسی کا بس نہ چلے گا۔ پھر رشتہ وہی ایک باقی رہے گا، کون سا؟ بولو شاوت بولو، ایمان بھی اکیلا نہ، اکیلے ایمان کا بھی سہارا کوئی نہیں ہوگا، آمنو معہو، ایمان کا رشتہ بھی وہ جیسا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے کون سا ایمان پیش کیا ہے مخلوقات کے سامنے، تو خدا جانے آپ برداشت کریں بھی یا نہ، بہرحال بتلانا تو مقصود ہے نا ضرور۔ رشتے دوسرے سارے ٹوٹ جائیں گے بھائی، اور سنو اتنی زبردست شدت کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا، کہتے ہیں فاطمہ، اے میری فاطمہ بیٹی، انت بزغا، میرے جگر کا لوتھڑا، میرے خون کا لوتھڑا، مجھے تو اتنی محبوبہ اور پیاری ہے کہ اللہ اللہ، تیرے لیے سپیشل طور پہ اللہ پاک تیرے حیا کا دامن صفا کرنے کے لیے، صفا رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے مستقل طور پہ میرے پاس اطلاع بھیجی ہے، مگر سن لے میری بیٹی فاطمہ، سلیمی مالی معاشت فینی اغنی انک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ، اگر مال کی ضرورت ہے تو آج دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے مال مہیا کر کے دے سکتا ہوں، کپڑے کی ضرورت ہے، سلیمی من مالی معاشت، اے میری فاطمہ، اگر تجھے مال کی ضرورت ہے، اگر تجھے روٹی کی ضرورت ہے، اگر تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو دنیا پہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ضرور مہیا کر کے دے دوں گا۔ یہاں دنیا پہ رہ کے دنیا کے ساز و سامان تو ضرورت کے وقت مانگ سکتی ہو، مگر میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری فاطمہ، دل قیامت کی اگر تم پکڑی گئی اللہ کے دربار میں، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، چیونٹی کے سر کے برابر بھی میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ شیئا، ایک رتی کے 20ویں حصے تک
بھی تیرے کام نہیں آؤ گا اگر اللہ پاک تجھ پہ ناراض ہو گیا. ہاں دنیا کا معاملہ الگ ہے, وہاں ایسی خوشی چاہیے جس کے بعد غمی نہ ہو, ایسی خوشی تلاش کرنا ہو تو پھر پیغمبر کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے, اور پیغمبر کے ساتھ اور رشتہ بھی قابل قبول نہیں. رشتہ ہو تو صرف ایمان کا رشتہ ہو, جیسا رشتہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے خدا کے ساتھ گاتا ہے ایسے رشتہ ایمان کا اگر امت کا مضبوط ہو گیا تو پھر خوشی ایسی نصیب ہوگی کہ خوشی بے نظیر بے زوال لازوال خوشی نصیب اللہ, اور کوئی ناز نخرا نہیں رہے گا. یہ حضرت والا سب دل قیامت کے حضرت والوں سے بھی اللہ پاک پوچھیں گے کہاں ہے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ, اینما کنتم تدعون من دون اللہ, وہ کہاں ہے؟ اللہ اللہ کلیوں سے نہ کوئی فتو ہو رہی اور پھر اللہ پاک فرما دے ہو بھوترے کہاں ہے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ, وہ کہاں ہے جن کو تم شور پکار کے ذریعے بلایا کرتے تھے, وہ کہاں ہے؟ اینا کہاں ہے کہاں ہے کہاں, بولو بولو کہاں ہے جی؟ اینما کنتم, ایمان کے بغیر دوسرے رشتے کے سہارے پہ چلنے والوں, اللہ پاک کے پاک پیغمبر کے ایمان کا رشتہ توڑ کے غیر اللہ کے سہارے پہ دوڑنے والے کتوں اور دنیا کے بندوں اور دنیا کی ہرسوبا کے پیچھے اللہ پاک کے پیغمبر کی مضبوط رسی کو کچلنے والوں, اینما کنتم, وہ کہاں ہے جن کے سہارے پہ تم زندگی گزارا کرتے تھے, جن کے نام کی سڑکیں اور کنڈے, جس کے نام کے صندوق کے, جس کے نام کی گیارہویں, جس کے نام کے بکرے چھترے, جس کے نام کی میاں وہ عرصوں قوالیاں لگاتے تھے, ملنگ سنگ میلے ننگ کنجریاں نچواتے تھے, کہاں وہ جلدی بلاؤ اپنے بابوؤں کو, کہاں گیا وہ؟ کہے گے جی ذلو اللہ, ذلو اللہ, اللہ جی آج تو ہمارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں. ذلو کہو نا, ذلو اللہ, وہ تو کوئی نہیں ہمارے پاس. اینما کنتم تدعون من دون اللہ, کہیں گے جی ذلو اللہ, اللہ آج تو وہ ہم سے کہیں پھرک گئے, بھاگ گئے, گم ہو گئے, ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ پاک فرمائے کہ نہیں بھلا پھرتے آؤ تو صحیح, فدعوہم فلم یستجیبوا لہم, وہ بلائیں گے, بلانے کے باوجود وہ جواب. اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں تو مردوں کے جواب کے انتظار میں تم رہتے تھے ہو بتان جہان کے, یہاں تو وہ زندے موجود ہے, تمہاری سن نہیں سکتے اور جواب نہیں دے سکتے. تم تو بے ایمان کہیں کے کہتے تھے کہ مردے سن لیتے ہیں, یہاں تو زندے بھی ہیں مگر نہ سن سکتے ہیں نہ تمہاری بات کا جواب دینے کی طاقت ہے. کہاں گئی وہ تمہارا ڈھونگ رچایا ہوا کہ مردے بھی سنتے؟ فدعوہم فلم یستجیبوا لہم, اللہ پاک فرمائیں گے کیوں نہیں سنیں گے؟ جعلنا بینہم موبقا, میں ایک پردہ لٹکا دوں گا, میں ایک آر کھڑی کر دوں گا, میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا. اور جب دنیا کے بعد قیامت کے میدان میں دیوار کھڑی کر دے اللہ پاک, زندے نہیں سن سکتے تو یہاں 7-8 گز زمین کے پردے کے نیچے وہ بھی مردہ کیسے بات سن سکتا ہے؟ اچھا اللہ ایک بار واپس جان دے نا, ایک بار ایک مرتبہ سانو واپس جان دے تو دیکھیں کہ کوئی ذرا برابر ہی اسی کمی رہن دے تو ساڈا مقابلہ کر سکے. ہوں اسی جتوں ٹوٹی پھٹی بات سارے پیروں پہ ٹاکیاں لگا کے ٹھیک ٹھاک بالکل ناتے دھوتے تھاڑو بریک کچے ہوئے تو تیرے دربار پیش ہونا. ایک بار سانو جان اللہ پاک ہمیں 100 پھر چکھے 100
یہ ہسن کی بات نہیں، رون کی بات پائیے جب خدا کی طرف لفظ ہے نا اس کو ود کے کوئی غمی پائی نہیں، تو اس غمی کے بعد کوئی خوشی۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دیں جب جہنم دے اندر جہنمی چلے گئے تو کی کہہ رہے ربنا امتنا سنتين فأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ربنا اے مالک ساڈے، کون کہہ رہے ہیں؟ جہنمی دنیا میں کیا دیں اے خواجہ، اور کی پہ دیں ربنا کون دیکھو قیامت دے تاکی دیکھو سارے بھول گئے، چھوٹے بڑے کالے بگے سارے کچے پھلے بھول گئے، اگلے پچھلے پچھلے بھول گئے، ساری ساری زندگی دے اندر بڑا کمال کیتا کہ ساتھی نے 1 روپیہ بھیج دیتا۔ اللہ پاک ایک نوکے بنائے لکھ بریلویاں دے بدلا دے تو لدیسا دے چکالمیاں دے مرغیاں دے جنہیں جنیاں پارٹیاں دنیا کے کئی پارٹیاں ایسے جنہوں دے جیندے ہیں نہ کہ جیندے اکا ہوتے کئی بنی دے نہیں تو جو مر جان تو ہوں 2.5 لاکھ اتنے پہنچے ہوئے میں آیا جیندیاں کھ کا بھی نہیں تو میں لکھ تو ہی ٹپ گیا، پچھلے سالوں کو تو لکھ کا رہا تو ہوں میں گیا 2.5 لاکھ تھوڑی پہنچ گیا میں آیا۔ اللہ اللہ ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين، اے رب ساڈا اصا اور کسی کو آواز نہیں مار رہے، نہیں سڈ مار رہے، نہیں بلا رہے، اگے تو بڑے بڑے خاجیاں بابیا دادیا پڑنانیا بڑے بڑے سڈ مارے، اج سارے سڈ جتنے بھول گئے اللہ پاک کوئی جتے وپار دی کر میرا اللہ رب نے اج مسئلہ من رہے ہیں اللہ پاک، کہڑا مسئلہ امتنا سنتين وأحييتنا سنتين، 2 موتاں تو دتیاں تے 2 زندگیاں، 2 ایک باری اصا اپنی ماں باپ دے سلباں دے وچ ایسے تو موت جب ہاسے بھی کوئی چیز نہ اس تو چل کے تے دنیا تے زندہ ہوئے، ایک موت تے ایک حیات آ گئی، پھر دنیا دی زندگی وچ موت آئی، یہ دوئی موت آ گئی، پھر اج تو سانو زندہ کیتا ہے دوجی حیات آ گئی۔ اچھے مننے آج سے 2 موتاں تے 2 حیاتاں تو سانو دتیاں، اگے تو اسی کوئی نہیں سا منتے، اگے تو کہندے سا کہ موت سوت کوئی نہیں سی، حضرت صاحب ہوری تو کتب تارے وچ راندے ہن، کتنے راندے ہن؟ یہ جائے نہیں، یہ کون ہے نا؟ تو جائے نہیں تو آئے، جائے نہیں تو کیا ہے؟ اے میرا اللہ پاک اج ملیا جڑا کہ کوئی کائنات وچ آئے انساناں وچ تو پہلے موت دا منہ دیکھا، پہلے نیست تے پھر ہست، پھر نیست تے ہن ہست، 2 موتاں تے 2 حیاتاں، اگے تے اسی کوئی نہیں سا منتے اندر، اگے کہندے سن نہیں جی سب تو پہلے حضرت صاحب کتب تارے وچ رہے، پہلے ایک منیا تو دہاڑیاں دے بعد کیا پورے 5 ٹن وچ راندے رہ گئے، یہ کہندے رہے ہور بھی اصا جھپوسنے تے جھپو جوڑ کے آخدے رہے،
اے دنیا تو ویس وٹا کے تر جاندے اسی سمجھنے مر گئے تے حضرت صاحب تے برقع وٹا کے بچ بچ تکدے رہ جاندے مردے مردے کوئی نہیں وڑ تے جاندے پر مر نہیں جاندے قبراں دے اللہ اج پتہ لگا ہے سیدھی گل کریے نا موت کے بعد حیاتی تے اج ہی دتی سے اگے مرن تو پیچھے حیاتی موت موت ہی رہی ہے حیاتی حیاتی رہی ہے زندگی دے اندر موت نہیں آئی تو موت تے زندگی نہیں آئی جہی شے دا نام زندگی ہے وہ زندگی ہے جہاں نام موت ہے وہ نام موت ہے اج بن گیا فاطرفنا بذنوبنا اج اپنے کرتوتاں من گیا اپنے گناہ من گیا اج سانو پتہ لگ گیا کہ تینوں چھڈ کے کسی ہور دی سورو پکار جہنم چ لے جاندی ہے تینوں چھڈ کے تے کسی ایک اللہ دے پیغمبر نو چھڈ کے تے ہور کسی دی راہبری قبول کرن نال سیدھا جہنم دا رستہ بندا ہے اللہ پاک تیری رضا نہیں چھوڑنی چاہیے تے تیرے پیغمبر دی راہ نہیں چھوڑنی چاہیے اج پتہ لگ گیا سانو ہلیلا خروج من سبیل سانو جہنم وچوں نکلن دا کوئی رستہ دس کوئی تنچرو دس کوئی تجویز ایسی دس جہدے نال جہنم دا عذاب ساڈے کول ٹھنڈا مٹھا ہو ونے یا عذاب ساتھوں دور ہو ونے تے یا اسی عذاب تو حل الا خروج من سبیل اچھا اللہ پاک پتہ کی جواب دے ان کنتم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون او بلا یاد کرو جداں تانوں اساں اپنے محمد دے رشتے ول بلاندے سا کی سی رشتہ محمد رسول اللہ دا اذ تدعون الى الایمان اساں تانوں ایمان ول بلاندے سا دعوت دین والے آندے رہے تواڈے گھراں دے اندر تواڈی گلیاں دے اندر تواڈیاں مسجداں دے اندر تواڈے محلے دے اندر دعوت دین والے ایمان دی آندے رہے تانوں سجن والے سڈ ماردے رہے تے سڈ بھی ماریا پائے لل ایمان فتکفرون انہاں ایمان دی دعوت دتی تے تساں تکفرون تساں سیدھا بڈا بالکل مل مکر گئے انکار کر دیتا تے اج تے دنیا کے اندر ایمان دی دولت کم آنی ہے جدوں تواڈے کول ایمان دی دولت کوئی نہیں تے تواڈے چھٹن دیاں چھبیلاں بھی ایتھے حل الا خروج من سبیل دنیا تے کہندا سی یہ بابے عباس دی چھبیل یہ بابے اورنگ شاہی دی چھبیل امام پاک دی چھبیل نانے عباس دی چھبیل اللہ فرماتا ہوں چھبیلا شبیلا اتنے کوئی نہیں اتنے سبیل تے سبیل بھی تے واسطے تو کوئی نہیں کیوں سبیل کم دینا محمد پاک دا وہ تے کول ہے کوئی نہ ہوں کھلا تے ہیٹ تے اتنے ہی ہور کچھ تا انعام نہیں اج جی غمی تو بچ گیا تے وہ بچ گیا جی کول رشتہ میرے محمد دا ہے محمد دا رشتہ ہے ایمان والا ایمان دی ساری کوٹھی تو سار چھڈیے دل تے ایمان دا بوٹے دا ذرہ نہیں رہ گیا ایمان ہوندا میرے محمد دی نبوت دا نشان ہوندا تے تہاڈا چھٹکارا ہوندا کیونکہ میرے پیغمبر نال ایمان دا رشتہ تہاڈا کوئی نہیں ملیا سوا رون کھان دے ہور تہاڈے نصیب اچھا کیڑا ایمان سی جی دعوت دیندے رہ گئے دین والے اللہ پاک وہی فرماندا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ او جڑا ایمان جس ایمان دی دعوت تہاڈے پاس پہنچدی رہی
میرے بندے ایمان دی دعوت لے کے آندے رہے. وہ کیڑی دعوت ہے؟ اذا اللہ وحدہ کفرتم. جڑے ویلے کوئی آخر والا کہندا سی او میاں دوئے اللہ وحدہ مشکل کشا وحدہ آکھو مشکل کشا وحدہ حاجت روا وحدہ غائب دان وحدہ حاضر ناظر وحدہ چھوٹے بڑے دی سورے پکار سننے والا وحدہ اللہ وحدہ. جڑے لے وحدہ آکھیا جاندا کفر تم تسا سنگر جاندے آئے کفر تم وچے وچے جی دانا زمین کے وچے سنگر جانا ہے تو سپ جی کود لائن لگتا ہے نا تو سنگر جانا انجیار اللہ. جی چھڑا کوئی آخری رکھدا کہ اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ غائب دان چھوٹی بڑی چیز دی دنیا دی رکھوالی کرنے والا اللہ پاک کہ جتے کوئی آدھار آندا تے تسے ناراض کوئی نہ ہوندے. مگر جے ایمان دی دعوت ہوندی تے ایمان دی دعوت کیویں جاگ ٹوپی والے ایمان دی دعوت دیندا کوئی تے کیویں کر کے دیندا. اللہ وحدہ آکھیا جاندا کلا مشکل کشا حاجت رو وحدہ غائب دان وحدہ اتے گھٹے دے لین دا مستحق وحدہ سورو پکار دا مستحق وحدہ سارے دکھی سکھی دا انتظام کر والا وحدہ. جدا وحدہ دی قید لگ جاندی آئی تا کفر تم جھرک جاندے ہائے کفر تم تڈیاں لفڑا لہن لگ ویندیاں سنگڑے لگ ویندے آئے کڑن تے سڑن لگ ویندے آئے تے ہوئے جو ستیا ناس ہوئے ساڈے ہتھے لگا اس روسا پورے دا پورا یہ چورا چورا کر دیاں گے. یہ کیڈا نکلے خوشک جیا وہاں بڑ صرف اللہ ہی کلے دا نام لیندا تے دوے کسے پیرا فقیرا دا نام لیندا پلیت دا پلیت بڑیاں جانے تے بکواس کرن دے آئے کفر تو بھئی صورت دہی تو منو فالحکم للہ العلی الکبیر. آج پتہ لگے گا آج ساری حکومت سارے فیصلے جڑے ہونے یہ کہندے واسطے للہ آج فیصلے کہندے ہاتھ ہوتے العلی الکبیر ہونے بھی اللہ کے ہاتھ دے اندر کہ اللہ بھی وہ جڑا علی کبیر یہ جہاں بلند جی تھوڑی کا تیر دا جتوں تک کہیں تیر دے ہاتھ پجدے نہیں الکبیر یہ جہاں جی فن کے چورا چکرے تو کوئی چو چرا کر سکتا نہیں. اللہ میاں ایمان دی دعوت تمہیں جب دیتی جاتی ہے وہ مچھا والا یار شاباش مچھا والے میں پیار ہے تھا شرط ہے کہ داڑھی بھی اپنے منہ سے کپڑیاں نہ ہونا محبوب بھی بڑے لگتے ہیں مچھالے مرد کی علامت ہے سمجھا. تو بچارے سستی جی کرتے ہیں پنڈا ان سڑ جانا جو مشرق قرآن سن کے سڑ جانا. اللہ کم کرنے والے چاہیے اگر مچھا والے جو بندے کے پھل بن کے رہن کے وحدہ کفرتم جڑے کلا کون جڑے آخیا جاتا کلا کی شاید ہر دی سنن والا کلا وحدہ کلا وحدہ کلا وہ کلا اللہ مشرق دے منہ تے مار کھلا کہ ایمان دا رشتہ بن گیا تو ساری خیر کھلا. اللہ پاک فرماندا ہے ذات اللہ جتے تسا بڑے خوش رہ جاندے سو مگر جڑے ویلے آکھیا جاندا ہر دیاں پوریاں کرن والا کلا کلا ہر چھوٹے وڈے دی سورے پکار سنن والا کلا ہر سانت تے پرتوتے تے ہر قربانی
قربانی تے نیاز تے بکرے چھترے دے لین دا مستحق کلا، ہر چھوٹے بڑے دی تھوڑے پکار سن کے روزی دا انتظام کرنے والا کلا، ہر اپنے پرائے نوں روزی دین والا کلا، اپنے دشمن تے سجن دی روزی دے ہی مقام تے لاچار دا ذمہ وار کلا، جڑے ویلے کلے دا نام وچ آویندا کفرتم اس ویلے تساں انے دب ویندے جی بنتی ہوئی اگ دے اتنے آ کے پانی کی مشق پلٹ دے جی اپنے حالوں بے حال ہو جائے جی جٹ اپنے دانے نو زمین کے تلے دب دینا ہے تو اس ویلے جٹ نہیں کافر ہے جٹ نو کاشتکار ہوتا ہے جڑا دانا اپنا زمین دے لکا دینا ہے اللہ اللہ کافر کا من ہوتا چھپاوا لغت میں تو کافر کا من ہے تو شریعت اللہ کلے کا نام سنے تو کفر تم جرا تو تم اپنا آپ بتا دے جڑے اللہ پاک اکیلے کا ذکر ہوتا تو برداشت کوئی نہ کر سکتے وہی رکھ دی اگے کہائی کلا ہوں نہ رلاؤ شرک دی ہر کسی بھی سنن والا چاہے پر ملتان دی سنن والا او بھی ہے تو غوث بہاول حق دیے دیا سے پتر دینا تے اے ہے پر ہیٹھوں منتا کر کے تے لائے دیون والے اے ہیں سارے بڑے بڑے کم تے کریندا اے ہے پر جتھے بیڑی گمبر تے چکر وچ آون اتھے حضرت صاحب بھی تھوڑے تھوڑے بھکیاں لا لیندن وڈے بھکور اللہ دے چھوٹے بھکڑے جیلے نال کے دوے نو بھی لا چھڑی وہا اس لیے تو مینوں آدھا آمن تو باللہ و ملائکتہ اور بڑا ایمان دا اللہ بڑا لاکھ اللہ دے تے منہ تے ایمان ہے تو ان کا ایمان دا پورا کیتا نے بے حیا زمانے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ تے جنہاں نوں رشتہ اللہ دے پاک پیغمبر نال ایمان دا نصیب ہو گیا انہاں دا حال کی ہونا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم جن قیامت دے چل سنت نور انہاں دے اگے نور انہاں دے سجے ہر پاسے نور دی جھمکاراں اللہ پاک انہاں نوں اندھیرے دے نزدیک بھی نہیں جان دے گا جب بیشت برین دے باہر جب میدان حشر دے اندر کٹھے ہو سن اللہ پاک فرمان کے سلام علیکم تبتو فادخلوها خالدین جاؤ آج تمہارا حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا تمہارے دل کے اندر ایمان کا نشان چونکہ موجود ہے میرے محمد رسول اللہ کے ساتھ رشتہ موجود ہے سارے رشتے تو آج ٹوٹ سکتے ہیں مگر ایمان کا رشتہ وہ نہیں ٹوٹ سکتا ایمان کا رشتہ بھی اور ساتھ محمد رسول اللہ کی راہبری کے ایمان کا رشتہ بھی اس لیے حساب کتاب نہیں ہوگا جاؤ فادخلوها خالدین بحث کے دروازے کھول دیے جو ہے تمہاری آمد سے بھی پہلے اس لیے تم وہاں چلے جاؤ یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک اس لیے ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے بھائی یہ تو وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں سورت حجرات کے اندر سورت حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آپ ہو یا ایھا الذین آمنو آنکھ کے تا اگے احکام اللہ پاک نے ذکر فرمایا سورت حجرات میں پہلے شرط لگائیے کہ یا ایھا الذین سورت حجرات میں چونکہ محمد رسول اللہ دے آداب دے قوانین اللہ پاک نے ذکر کیتے اس واسطے اس کو پچھلی صورت میں اللہ نے صحابہ کرام دی بخشش دیا چٹھیاں تے سنداں نازل کیتیاں سورت حجرات میں اللہ نے محمد رسول اللہ دے ادب دے قانون نازل فرمائے صحابہ کرام نے دسیا کہ پچھلی صورت میں تانوں اساں چٹھیاں تے سنداں دتیاں متا انہاں سنداں دے تے نازاں تے خرامہ ہو کے کدے توہین تے بے ادبی کر بیٹھے میرے محمد رسول اللہ دی خبردار ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اگر میرے پیغمبر کریم کے حق اندر کوئی بے ادبی ہو گئی تو یہ کدے معافی دا گنجائش نہیں ہوگی تو سد ماریا تو ایسے یا ایھا الذین آمنو جہاں بندہ محمد رسول اللہ دے نال ایمان دے رشتے وچ منسلک ہو جاوے اس دے منہ تے نہیں جڑدی کہ پھر وہ بے ادبی بھی کرے محمد رسول اللہ دی یہ وجہ ہے کہ جنہ صحابہ کرام نے صحابہ بنے محمد رسول اللہ تے ایمان لے آیا ہے انہاں وچوں ایک وال دے برابر بھی محمد پاک دی بے ادبی
نہیں ہو سکی. کیوں؟ ایمان کے تو آندہ ایمان کا رشتہ تو پیغمبر کی بے ادبی ہو سکتی نہیں. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.